حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من أشهر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ذی قعدہ مہینے کی 27 تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے چاہا تو 2 روز کے بعد یا 3 روز کے بعد ایک قابل عظمت اور قابل قدر مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. آنے والے ذی الحجہ مہینے کو اللہ رب العزت نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اس اعتبار سے بھی قابل قدر اور قابل عظمت مہینہ ہے کہ اس مہینے کا شمار اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینوں میں کیا ہے. کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، ان 4 مہینوں میں کا ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں کا ایک مہینہ یہ آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ اس لحاظ سے بھی قابل عظمت مہینہ ہے کہ اس مہینے کا انتخاب اللہ رب العزت نے ایسی عبادت کے لیے کیا ہے کہ جو ہمارے اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں ان میں کا ایک رکن حج کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو 2 خوشی کے دن اور جو 2 عید کے دن مقرر کیے ہیں، ان 2 عیدوں میں سے ایک عید کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے کا انتخاب کیا ہے. اور اللہ رب العزت کے تقرب میں جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے قربانی کا عمل. اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا ہے. اور پھر اس مہینے کی عظمت کو 4 چاند اس بات نے بھی لگا دیے کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن جو ہیں، کہ جب سے مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے ابتدائی 10 دن ہیں، ایسے دن اور ایسی راتیں ہیں کہ ان کی راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اٹھائی. حالانکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنی کسی بات کے بیان کرنے پر قسم کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ رب العزت
کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی کہ جو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے شروع ہوتی ہے، ان 10 راتوں کی اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور یہ بات ہمیں معلوم بھی ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہماری اسلامی ترتیب کے اعتبار سے ہمارا دن یہ ہماری رات کے تابع ہے۔ پہلے رات، اس کے بعد ہمارا دن شروع ہوتا ہے، اس لیے رات کا جہاں ذکر کر دیا اس میں دن بھی شامل ہے۔ تو اس آنے والے مہینے کی عظمت کو اس بات نے بھی دوبالا کر دیا کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 راتوں کی اور ابتدائی 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آنے والا مہینہ جو قابل عظمت اور قابل قدر مہینہ ہے، یہ مہینہ کہیں ہم سے غفلت میں نہ گزر جائے، کہیں ہماری لاپرواہی اور بے توجہی کی بنیاد پر یہ مہینہ کہیں گناہ اور معصیت میں نہ گزر جائے۔ اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے جو ہوتے ہیں، ان مہینوں میں علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کے اوپر گرفت بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ آنے والے مہینے کو ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے۔ ایسے تو ہمارا ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے، لیکن ہماری غفلتوں کی وجہ سے اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا اللہ کے قرب سے جو تعلق ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں جو دوری ہو جاتی ہے، اللہ ایسے مبارک ایام کو دے کر چاہتے ہیں کہ بندہ ان ایام کی قدر کرے، تاکہ اس کی اس قدردانی کی وجہ سے جو دوری پیدا ہوئی ہے وہ دوری ختم ہو جائے۔ تو آنے والا مہینہ یہ قابل قدر مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمارے ذمے کچھ کام آتے ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہمارے ذمے یہ ہے کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے اور جن کی قربانی ہے، جن پر واجب نہیں اور پھر بھی وہ قربانی کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ کو کتروا کر اور کاٹ کر اور صفائی حاصل کر کے فارغ ہو جائے کہ اس مہینے کے چاند کے نظر آنے کے بعد جب تک اس کی قربانی نہیں ہو جاتی، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا نہ اپنے بال کٹوائے، نہ اپنے ناخن کتروائے، نہ اپنے جسم سے کسی اور حصے کے بال کو ہٹائے۔ تو پہلا کام تو یہ آیا کہ جن کے ذمے قربانی ہے اور جو قربانی کرنے والے ہیں، وہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوسری چیز کہ یہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت جس کو جتنی توفیق دے، اللہ رب العزت اگر کسی کو توفیق دے تو یہ ابتدائی 9 دن کا روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے ایک سال کے برابر ہے۔ ہر ایک دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے برابر ہے۔ کہ اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھے اسے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ کہ اگر ایک رات کوئی عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب دیا جائے۔ اس لیے اللہ اگر کسی کو ہمت دے اور توفیق دے تو اپنے آپ کو اس
بات کا پابند کر لیں کہ ابتدائی 9 دن کا روزہ رکھیں۔ اگر 9 دن کے روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفات کا تو ضرور روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے اللہ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے ہمت کریں، اگر ہمت ساتھ دے تو 9 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر 9 دن کا روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم عرفہ کے دن کا تو ضرور روزہ رکھیں۔ ان 2 کاموں کے علاوہ تیسرا اور اہم کام ان ایام کا جو ہے وہ ہے قربانی، کہ جن کے ذمے قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کی ادائیگی کی فکر کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کے راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے اور کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں، کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، یہ عمل اللہ کو جتنا محبوب ہے اتنا اور کوئی بھی عمل ان دنوں میں محبوب نہیں۔ اس لیے جن کے ذمے قربانی ہے وہ اپنی قربانی کی فکر کرے، بلکہ اس قربانی کے فضائل کو اگر ہم سنیں تو ہم جن کے ذمے قربانی واجب نہیں ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس ذبح ہونے کے وقت کھڑی رہو، اس لیے کہ جیسے ہی جانور ذبح ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن اس جانور کو اس کے گوشت اور خون کے ساتھ اٹھائیں گے اور 70 گنا بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر کر تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے ترازو میں رکھ دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں مال کسی اور عبادت میں خرچ کیا جاوے، مال کسی اور جگہ خرچ کیا جاوے، وہ اتنا محبوب نہیں جتنا کہ یہ محبوب ہے کہ مال قربانی کے اندر خرچ کیا جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، واجب قربانی کتنی؟ ایک، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی پیش کی۔ ہم اندازہ لگائیں کہ اس عمل کی کتنی اہمیت ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس لیے جن کے ذمے قربانی ہے وہ بالخصوص اس قربانی کی ادائیگی کی فکر کرے، اس لیے کہ قربانی نہ دینے پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عید کی عیدگاہ میں حاضر ہو۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ عیدگاہ سے یا مسجد سے یا عید کی نماز سے کس کو دور رکھا جا سکتا ہے؟ کسی مسلمان کو تو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں صرف اتنا ارشاد فرما دیا کہ جس کے ذمے قربانی واجب تھی اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی ہے، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری نماز کے لیے آئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی وعید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جن کے ذمے قربانی ہے علماء سے معلوم کریں کہ کس کے ذمے قربانی ہے۔ آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اگر کوئی آدمی مالک ہے، اس کی قیمت آج تقریباً 35,700، آج صبح ہی میں نے گنتی کی نہیں، 35,700 کی قیمت کا اگر کوئی مالک ہے
چاہے یہ ملکیت، قربانی میں یہ مسئلہ خاص طور سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چاہے یہ ملکیت پیسے کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، یا ان تمام کو ملا کر ہو، بلکہ انسان کا اپنی استعمال کی چیزوں میں ضرورت سے زائد جو سامان ہے، اگر اس کی بھی قیمت اس میں ملا کر اگر اس قیمت تک پہنچتا ہے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ تو اس وجوب کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آج ہماری ترتیب کیا ہے کہ ہم ہر سال گھماتے ہیں، ایک جانور لیں گے، ایک بکرا، اس سال بیوی کے نام پر، اگلے سال شوہر کے نام پر، تیسرے سال لڑکے کے نام پر، اس کے بعد باپ کے نام پر، اس کے بعد ماں کے نام پر، اس طرح وجوب ادا نہیں ہوتا، ہمارے ذمے واجب باقی رہتا اور ہم بہت بڑے گنہگار بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی گنتی عام طور پر آج اس قیمت کا کون مالک ہے؟ 35,700، ضرورت سے زائد سامان ہم سمجھے، گھر میں ٹی وی ضرورت سے زائد سامان، موبائل استعمال کے لیے ایک ضرورت کا، دوسرا ضرورت سے زائد، رہنے کے لیے ایک مکان ضرورت کا، اس سے زائد، ضرورت سے زائد، ایسے ہی بہت سی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے آس پاس کہ ضرورت اصلیہ اسے کہیں گے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی رک جائے، ایسی ضرورت کو ضرورت اصلیہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زائد ضرورت ہے، اس کو گنیں گے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں 1 لاکھ روپے کا ٹی وی ہوگا اور کہو قربانی میرے اوپر واجب نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی قربانی کے 3 دنوں کے اندر 35,700 کا، جو میں آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں 10 دن کے بعد کیا ہوگا، 100-200 آگے پیچھے ہو، اس قیمت کا مالک اگر ان 3 دنوں کے اندر ہوتا ہے، بلکہ اگر ان 3 دنوں میں کسی نے کسی کو ہدیہ دے دیا اتنی قیمت کا، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو۔ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو خوب سمجھیں اور اس وجوب کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت آنے والے مہینے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ذمے قربانی واجب ہے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ قربانی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بکرا 10,000 کا بکرا خریدے، بڑے جانور میں آپ اپنا ایک حصہ دے دیں۔ بڑے جانور کا حصہ اگر روزانہ آپ اپنے خرچ سے 10 روپیہ اگر الگ کرتے جائیں گے، سال میں اتنا پیسہ جمع ہوگا کہ آپ کی ایک قربانی ادا کرنے کے بعد بھی پیسہ بچے گا۔ لیکن اگر کرنا ہو تو، ورنہ تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ جسے توفیق دے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔